للہ تعالی وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی القدر سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے قربانی کے مسائل کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو ہوگی کہ جب یکم ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس سے لے کر قربانی کرنے تک آیا کہ ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے چاہیے یا نہیں کاٹنے چاہیے، تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ جو شخص واجب یا نفل قربانی کرنا چاہتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص جب یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک نہ تو وہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی وہ اپنے ناخن وغیرہ کاٹے، یعنی جسم کے کسی حصے سے بھی اپنے بالوں کو نہ اکھیڑے نہ وہ ناخن کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے اور بہتر عمل ہے، احناف کے نزدیک فرض یا واجب نہیں ہے، اور یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ام سلمہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا داخل العشر عنده اضحیۃ یرید ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلبن ظفرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے، یعنی جب یکم ذی الحج شروع ہو جائے، تو جس شخص کے پاس قربانی ہو یا پھر وہ کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نہ تو وہ اپنے بال کاٹے اور نہ وہ اپنے ناخن کو تراشے، یعنی نہ وہ اپنے بال کاٹے نہ وہ اپنے ناخن کاٹے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور کا یہ فرمان عالی شان ہے، یعنی جب یکم ذی الحج شروع ہو جائے، یکم ذی الحج شروع ہو جائے، یعنی ذی الحج کا جب چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک وہ شخص نہ اپنے بال کاٹے اور نہ وہ ناخن وغیرہ کاٹے۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو تو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو پس اس کو چاہیے کہ وہ نہ اپنے بال کٹوائے اور نہ وہ اپنے ناخن کٹوائے۔ تو سامعین و گرامی القدر، یہ مستحب عمل ہے اور بہتر عمل ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے احناف کے نزدیک، کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا، یعنی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ شخص اس نیت سے یکم ذی الحج سے لے کر قربانی کی نماز پڑھنے کے بعد تک اگر وہ شخص اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتا، اور قربانی کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، نماز کے بعد اگر وہ اپنے بال اور ناخن کاٹتا ہے تو اس شخص کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور اگر جو شخص صاحب استطاعت ہے، جو قربانی کر سکتا ہے، اس نے جانور لے لیا ہے یا یعنی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ شخص بھی یکم ذی الحج سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائے تو اس کو بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کی مشابہت احرام والوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جن لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کی مشابہت ہو جاتی ہے کہ احرام کی حالت میں بھی یہ تمام کام منع کیے گئے ہیں، ان سے روکا گیا ہے۔ تو جب یہ شخص ان تمام کاموں سے رک جائے گا، اپنے بال نہیں کٹوائے گا، ناخن وغیرہ نہیں کاٹے گا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو اس شخص کو اس کا ڈبل ثواب ملے گا۔ اور ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے پہلے 30 دن تک اگر اس شخص نے نہ اپنے بال کٹوائے ہیں، نہ اس نے ناخن کٹوائے ہیں، اور نہ ہی اس نے اپنے جو زیر ناف یا بغل وغیرہ کے جو بال ہوتے اس نے صاف نہیں کیے، اب یکم ذی الحج کا چاند شروع ہو جاتا ہے، اب وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں عید کے بعد ہی کٹواؤں گا، تو اس شخص کے لیے یہ ضروری اور واجب ہے کہ وہ پہلے اپنے بال وغیرہ صاف کرے اور اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے،
کاٹ لے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر 40 دن گزر جائیں گے تو یہ حرام ہو جائے گا اس پر اور یہ گناہ کا مرتکب ہوگا، یعنی 40 دن کے بعد اپنے بال یا ناخن وغیرہ کاٹنا یہ گناہ ہوتا ہے، 40 دن سے اندر یا 40 دن سے پہلے کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر وہ ان 10 دنوں کی نیت کر لیتا ہے، 30 دن اس کو پہلے ہو گئے تو 40 دن گزر جائیں گے تو پھر یہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو اس لیے کیونکہ یہ عمل یکم ذی الحج سے لے کر قربانی کرنے تک یہ عمل مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے اس نے ناخن وغیرہ یا بال وغیرہ نہیں کاٹے، اب وہ یہ کرتا ہے، نیت کر لیتا ہے تو پھر 40 دن گزر جائیں گے تو گناہ گار ہوگا۔ اس شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔